السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال آپ سب لوگوں کے؟ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب انسان اللہ تعالی کی طرف سفر کرنے کے قابل ہوتا ہے، وہ سفر جو علمی سفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، لیکن جب علم محض الفاظ کا نام بن جائے، جب علم محض انسان کے لیے سیٹسفیکشن کا باعث بن جائے، اور وہ علم جس کا انسان کے عمل کے ساتھ تعلق نہ ہو، جس کی وجہ سے اللہ کا رنگ انسان کے اوپر نہ چڑھے، تو وہ علم ہی جنت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں انتہائی درد دل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ علم ناگزیر ہے ایمان کے لیے، عمل کے لیے، اللہ تعالی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسی کو علم کنسیڈر کیا جاتا ہے جو انسان کی زندگی میں آ جائے۔ ہم اس سیشن میں مسلمان عورت کی شخصیت کے حوالے سے جو بات چیت کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ علم دل کے اندر اترے، زندگی میں اترے، علم کا رنگ زندگی کا رنگ بن جائے، اور اسی علم کے مطابق کردار ڈھل جائے۔ مگر یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی، انسان کا کلام بھی، اس کی گفتگو بھی، اس کے جذبات بھی، ہر ایک چیز کا رخ اللہ تعالی کی طرف ہو جائے۔ آج کی اس نشست میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اس کے امکانات کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے بنیادی طور پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ ایک پوری حیات کا معاملہ ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ پوری زندگی میں انسان، صحیح سالم انسان بیساکھیوں کے سہارے تھوڑی چلے گا، اور ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ کو وہ غذا جو ماں نے کھلائی تھی بچپن میں اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسی کو سپون فیڈنگ کہا جاتا ہے۔ تو سپون فیڈنگ کا معاملہ تو نہیں ہو سکتا پوری حیات میں۔
تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سیشن اسی مقصد کے لیے ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے کے لیے خود مصروف عمل ہو جائیں، خود اپنے اوپر کام کرنے کے قابل ہو جائیں. جب آپ خود یہ کام کرنے کے قابل ہوں گے تو گائیڈ لائن کی ضرورت تو ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گائیڈ لائن نہ ہو، لیکن وہ گائیڈ لائن اسپون فیڈنگ نہیں ہوتی. وہ گائیڈ لائن دراصل آپ کے لیے ایک فیسیلیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہو کہیں رکاوٹ آ گئی تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے مربی آپ کی مدد کر دے. لیکن کرنے والا کام ذہن میں رکھیے گا اچھے طریقے سے، یہ کام اب آپ کا ہے. اگر آپ اس کے لیے خود کو آمادہ کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اور کرنے والے کام تو دو ہی ہیں بنیادی، ارادہ اور دعا. جب انسان ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل وجود میں آتا ہے. ارادہ خواہش کو نہیں کہتے، ارادہ تمنا کو بھی نہیں کہتے، کیونکہ یہ سب یعنی انسان کی خواہشات، اس کی تمنائیں اس وقت تک عمل میں نہیں ڈھلتی جب تک کہ انسان اس کے بارے میں سیریس نہ ہو جائے اور وہ کمیٹڈ نہ ہو جائے. کمٹمنٹ کے ساتھ جب انسان خالص نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کی راہیں آسان کر دیتا. پھر نفعمند علم اور عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے الحمدللہ. پھر وہ علم بھی نفعمند بنتا ہے، عمل صالح کی توفیق بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے الحمدللہ. اسی کو ہدایت کہتے ہیں نا. اور ہدایت کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، پوری حیات ہے آپ کی اور آپ کے پاس وہ زندگیاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ گھولا دیا. اللہ کی خوشی کے لیے جنہوں نے زندگی گزاری اور اللہ کی خوشی کے لیے جنہوں نے جان دے دی، ان کی حیات سے فائدہ حاصل کریں. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، ان کی ہدایت کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ جی نیلم. اچھا نیت کرنا. جی یہ میں سوال اس لیے پوچھتی رہوں گی تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ یعنی اب تک کہاں تک پہنچے ہو نا، پھر تاکہ اس کی اصلاح فوراً ہو جائے. جی آپ بتائیے. جی پہلا کام ہے اپنی ذمہ داری سمجھنا. جب آپ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے ارادہ کہاں سے کریں گے؟ تو آپ دیکھیں ہمیشہ کیا چیز بھولتی ہے؟ سیلف ریسپانسبلٹی. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، سیلف ریسپانسبلٹی ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، اس کے بارے میں آپ سے حساب کتاب لیا جائے گا. پھر جب آپ اسے سیلف ریسپانسبلٹی سمجھ لیں پھر تو سٹیپس ہیں نا. پھر یہ ہے کہ آپ پختہ ارادہ کریں گے، خالص نیت کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ. اور ساری حیات میں آپ اسٹڈی کریں گے ان کی زندگیوں کو جنہیں اللہ نے پسند کر لیا، انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء. میں ایک واقعے سے آج کی اس نشست کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو چین پاتا ہوں، جب میں
اپنے گھر والوں کے درمیان ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں بیوی بچوں کے درمیان، مجھے کہیں چین نہیں ملتا۔ اللہ کی قسم مجھے آپ میرے بیٹے سے، میرے بچے سے بھی زیادہ پیارے ہیں، لیکن دنیا میں تو میں جب گھبرا اٹھتا ہوں تو آپ کی مجلس میں چلا آتا ہوں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب میں اس جہان میں نہیں رہوں گا اور آپ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے، پھر میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ تب آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجات پر ہوں گے، میں وہاں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آپ کو اس راستے کے معاملات کو جاننا آسان ہو جائے، اپنے آپ کو بدلنا، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، اپنی زندگی کے اندر ایک رنگ کو جذب کرنا جو اللہ کا رنگ ہے، یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے پورے پروسیس کو نہیں سمجھ لیتے۔ کیا مجھے آپ بتائیں گے کہ ان صحابی کو چین کیوں نہیں آتا تھا؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے کیوں پریشان تھے؟ آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں کہ میرا دل صرف آپ کی مجلس میں لگتا ہے، تنہائی میں نہیں۔ 1-to-1 ریلیشن شپ کی ایسی تمنا نہیں تھی صحابہ کرام کے دل میں کہ آپ کے ساتھ انڈیویجولی وقت گزاریں، کیونکہ آپ کا وقت زیادہ مجالس ہی میں صحابہ کرام کے ساتھ گزرتا تھا۔ جی ہبا، سکون ملتا تھا، یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جی ایمان کا لیول برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہوگا جب وہ دور ہوتے ہوں گے، ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ جی انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا تھا۔ جی آخرت پر نظر تھی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا، جی کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہو؟ جی وہ انبیاء اور صالحین کی صحبت کے حریص تھے۔ تربیت کے میدان میں آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی شخصیت پر وہی رنگ لانا چاہتے ہیں جو اللہ کا رنگ ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تھا۔ تو آپ اپنی شخصیت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو جان لیں یہ تبدیلی محبت کے بغیر نہیں آتی۔ اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے اور ساری دنیا سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے بعد ہے، اور اس کے بعد یعنی جو آپ کی ٹریننگ کر رہا ہو، جو آپ کی تربیت کر رہا ہو، جو آپ کو اس راستے پہ چلا رہا ہو، اس سے آپ کا تعلق نہیں جڑے گا نا، تو تبدیلی مستقل نہیں رہے گی، آپ اس راستے پہ چل نہیں سکیں گے۔ یہ محبت ناگزیر ہے، جیسے علم کی محبت ہے ایسے ہی علماء کی محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، صحابی کو جواب نہیں دیا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے، من یطع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے،
فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں، یہ کتنے اچھے دوست ہیں. یعنی ایسی صحبت کی تمنا کرنی چاہیے. تو یاد رکھیے گا، تبدیلی کے میدان میں صحبت بدلنی بہت ضروری ہے، محبتوں کی تبدیلی ضروری ہے. انسان اگر اپنی محبتوں کو نیا رخ نہیں دیتا تو زندگی میں تبدیلی بھی نہیں آتی. اب تک جو کچھ آپ اپنی زندگی میں کر چکے، جو سوچ چکے، جس ماحول میں رہ چکے، آپ کی کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے، آپ کنڈیشنڈ ہیں. کیا آپ جانتے ہیں ڈی کنڈیشننگ کے بغیر آپ کا دل پیور نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا، خالص نہیں ہو سکتا. ڈی کنڈیشننگ ضروری ہے. ڈی کنڈیشننگ کو آپ سمجھتے ہیں بیٹا؟ آپ سمجھتے ہیں کنڈیشننگ کیا ہوتی ہے؟ عادت ہو جاتی ہے نا کسی ماحول میں رہتے ہوئے، خاص طریقہ زندگی کی، بولنے کا انداز، سوچنے کا انداز، آپ کے رہنے سہنے کا انداز، آپ کے کھانے کا انداز، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی پوری لائف ہے. سادگی کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہی، میں ٹرمینالوجی میں نہیں جا رہی. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں، آپ جس طرح کے لوگوں میں رہتے ہیں ان کے عادی ہو جاتے ہیں. وہ چھوڑ جائیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. کنڈیشننگ ہے نا، کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے انسان. جیسے میں چلے ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو کنڈیشننگ کا، آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن کہیں مشکل نہ ہو جائے آپ کے لیے. میں ایگزامپل جیسے ایکسپیریمنٹس کیے گئے نا اور کنڈیشننگ کے حوالے سے، کہ ایک کتے کو ٹرینڈ کرنا تھا کہ جو ہی بیل بجے تو اس کے منہ میں پانی بھرائے، سلائیوا. تو اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا کہ جب بیل بجے تو ساتھ میں کھانا آئے. اب ظاہر ہے کوئی تو ایسی چیز دیں گے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں سلائیوا آئے گا. اب کھانے کا صرف اتنا رول ہے کہ اس کے منہ میں سلائیوا لانے کے قابل ہو جائے. ایک دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن بھی، یعنی مسلسل کئی دفعہ یہ عمل کیا گیا. پھر کھانے کو ہٹا دیا اور بیل بجنے پہ ہی، یعنی پہلے یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، بیل بجتی تھی، کھانا آتا تھا اور کتے کے منہ میں سلائیوا آتا تھا. سمجھانے کے لیے ہے یہ آپ کو. اب یہ کہ جس وقت کئی دفعہ ایسا ہو گیا اور کتے کے منہ میں بیل سے ہی سلائیوا آنے لگا تو کھانا غائب کر دیا. یہ کنڈیشننگ ہے. کنڈیشننگ ہو گئی نا ایک خاص ماحول سے. آپ جہاں رہتے ہو، جن افراد کے درمیان، جس گھر میں، جیسا لباس پہنتے ہو، جیسے سوچتے ہو، آپ جب کبھی ایک نئے ماحول میں ہوتے ہیں تو آپ اس ماحول کو آپٹ بھی کر لیں، اڈاپٹ کر لیں، لیکن واپس جب اپنی انہی فرینڈز میں، اپنے اسی ماحول میں جاتے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب جب کبھی اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے آپ اسی کنڈیشننگ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں نا، تو جب تک اللہ والوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے. جب آپ اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں رہیں گے تو وہ چیز حاوی آ جائے گی. اس لیے ان عادتوں کے اسیر ہو گئے نا سب، تو اس اسیری سے نکلنا ہے، قید سے نکلنا، سادگی کے ساتھ قید سے نکلنا ہے. اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ سوچ بدل جائے. اب آپ دیکھیے کہ آپ یہاں بیٹھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ سوچتے ہوں گے. سوچ تو 70 گنا زیادہ کام کرتی ہے. یعنی جو کچھ آپ سن رہے ہیں، جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں 70 ٹائمز آلموسٹ زیادہ کام کرتی ہے. کہ آپ کی سوچ کہاں سے کہاں ٹریول کر جاتی ہے ایک لفظ، ایک فکرے کے ساتھ.
تو مسلمان عورت یا مسلمان مرد ربانی شخصیت کا حامل تب بنتا ہے جب اس کی سوچ خدا رخی ہو جاتی ہے، جب اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ یہ سوچ کیسے بدلتی ہے؟ جب کبھی ایک انسان نصیحت قبول کرنے کا مزاج پیدا کر لیتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے اس کی سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سوچ کی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ انسان اگزامپل سے سمجھتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جب اس کے کنیکشن واضح نہیں ہوتے تو اگلی چیز کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بات بڑی سادہ سی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 7واں پارہ پڑھا ہے؟ تلاوت کرتے ہیں کبھی 7ویں پارے کی؟ 7ویں پارے کے آغاز میں ایک واقعے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ واقعہ نجاشی کا ہے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور نجاشی کے دربار میں جو اس کے درباری تھے ان لوگوں کا واقعہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ مسلمانوں پر جب 5 سال انتہائی ظلم ہوتا رہا تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب آپ سوچیں کہ ان 5 سالوں میں کتنی بڑی تبدیلی آئی کہ انہوں نے گھر والے چھوڑ دیے، اپنا ملک چھوڑ دیا، ایک اجنبی دیش میں چلے گئے، کیونکہ اپنی جگہ پر کوئی اسلام پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتا تھا۔ مشقتیں، مصیبتیں ان کے راستے میں آئیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماحول کو خیر بات کہہ کے حبشہ چلے گئے۔ پیچھے پیچھے اہل مکہ نے اپنا وفد بھیج دیا تحائف دے کر کہ ان لوگوں کو واپس لے کے آئیں۔ سوچیں ان کے ساتھ کیا دلچسپی تھی کہ وہ اللہ کی طرف بھاگنا چاہتے تھے اور یہ انہیں کھینچ کھینچ کے اپنا اسیر بنانا چاہتے تھے، اسی پرانے دین پر، انہی نظریات پر قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے حبشہ کے بادشاہ سے جا کے کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، آپ انہیں واپس کر دیجئے۔ تو حبشہ کے بادشاہ نے سارے درباریوں کو بلوا لیا۔ جب دربار سج گیا تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور آنے والے وفد کو بھی بلایا۔ پھر مسلمانوں کے وفد کے سربراہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے اندر ایک نیا رسول آیا ہے، وہ تمہیں کیا تعلیمات دیتا؟ تو حضرت جعفر تیار اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس موقع پر سپیچ کی کہ اے بادشاہ، ہم مردار کھانے والے لوگ تھے، ہم انسانوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، سود کھاتے تھے، ہم ایسے لوگ تھے جو قتل و غارت گری میں کمال رکھتے تھے۔ پھر ہم میں ایک شخص پیدا ہوا، اس نے کہا بتوں کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی یہ سپیچ جاری رکھی اور حبشہ کے بادشاہ کی صورتحال بدلنی شروع ہو گئی، کیونکہ اسے سچائی نے موہ لیا تھا، اس کا دل پکڑا گیا تھا، لیکن ابھی بات باقی تھی۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اس پر کوئی کلام بھی نازل ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز سنا سکتے ہو جو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے؟ تو حضرت جعفر نے اس موقع پر سورہ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی عیسائی تھا، اس میں جب حق باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، داڑھی بھیگ گئی، سینہ بھیگ گیا، اور اس نے کہا اللہ کی قسم یہ وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وغیرہ پر آیا تھا، یا پہلے انبیاء پر آتا تھا، یعنی وہی جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ اللہ کا حق پیغام ہے۔ بادشاہ نے طائف بھی واپس کر دیے اور مکہ کے وفد کو بھی خدا حافظ کہہ دیا، اور لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ اس ملک میں جو چاہیں کر سکتے ہیں اور جیسے چاہیں زندگی بسر کر سکتے ہیں،
آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. مکہ کا وفد واپس چلا گیا، لیکن نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی یاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمارے سامنے رکھ دیا اور قیامت تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب انہوں نے سنا جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ نکلیں اس میں سے جو انہوں نے حق میں سے پہچان لیا. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. میں اس آیت کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. نجاشی کے دل پر قرآن حکیم کیسے اترا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ وَإِذَا سَمِعُوا، تمام انسانیت کے لیے اصول یہی ہے کہ کلام اللہ کو سنے بغیر دل متاثر نہیں ہوتے، کیونکہ سننے کے اثرات ہیں کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اور دل متاثر ہو جاتے ہیں. دوسری چیز ہے مما عرفوا من الحق، اس میں سے جو انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو کلام اللہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی سچائی کیا ہے. مما عرفوا من الحق، زندگی کی سچائی میں سے پہلی سچائی اللہ کی ذات ہے نا، پھر انبیاء علیہ السلام ہے، پھر ہماری اپنی ذات ہے، کائنات ہے. تیسری چیز ہے یقولون، قول. جنت ایک قول کا بدل ہے، وہ قول جو سچائی کو پہچاننے کے بعد زبان ادا کرتی ہے. قول کیا تھا؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں سے لکھ لے. شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو. یہ کس قسم کی گواہی ہے جس کی تمنا نجاشی کے دل میں تھی کہ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھا جائے؟ جی، حق کی گواہی دائی اللہ دیتے ہیں. تو نجاشی کا یہ نجاشی کی آرزو تھی، اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی اتنی شدید کہ اس نے کہا فاکتبنا، ہمیں لکھ لے، ہمیں رجسٹرڈ کر لے مع شاہدین، گواہی دینے والوں میں سے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب انسان سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتا، جب اسے سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا، جب سچ اور جھوٹ اس کے لیے ملے جلے رہتے ہیں، جب وہ انالیسس نہیں کر سکتا، جب وہ سچائی کو پہچانتا نہیں ہے، تو سچائی کو نہ پہچاننے کی وجہ سے وہ سچا ایمان بھی نہیں لا سکتا. معرفت ضروری ہے، حق کی پہچان. پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 کے بعد 84 میں اسی واقعے کے حوالے سے کچھ اور باتیں ملتی ہیں. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، اور جو کچھ ہمارے پاس حق میں سے آیا ہے، سچائی میں سے آیا ہے، ہم اسے نہ مانیں. ہمیں کیا ہے؟ اب اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں ہمیں کیا ہے. ہم اس سچ کو نہ مانیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہماری ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، ہمارے حالات کے بارے میں. قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے تو سارے حالات کھول دیے نا، تو ہم اس سچ کو کیوں نہ مانیں جبکہ ہمارے پاس حق آ چکا اور ہم امید رکھتے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے نا کہ ایمان باللہ کے ساتھ امید باندھنا ضروری ہے. اور امید کیا ہے؟ کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، نیک لوگوں میں داخل کر دے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مجھے نیک لوگوں میں داخل کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے.
تو یہ جو تبدیلی کا عمل ہے نا، یہ اکیلے اکیلے کا معاملہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبدیلی لے کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی، اور یہ تربیت مجالس میں ہوتی تھی، لیکن اس تربیت کے لیے پرسنل ریسپانسبلٹی لیتے تھے لوگ، ذاتی ذمہ داری کے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھتا. اور ذاتی ذمہ داری لینے والا فرد ارادہ کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اور پھر تا حیات اس کام کو جاری رکھتا ہے، اور ہمیشہ اسلاف کی زندگیوں سے اپنے لیے سبق حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں رب العزت نے فرمایا، قالت الاعراب، بدوؤں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو ہم اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ بیج جس سے تناور درخت اگتا ہے وہ ایمان کا بیج ہے. تو ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. تو شخصیت کی تبدیلی کے لیے ایمان کا دل کے اندر سرایت کرنا، دل میں داخل ہونا ضروری ہے. تو وہ ایمان جو مطلوب ہے، جو دل میں داخل ہو، وہ داخل کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح پانی کے اندر رنگ داخل ہو جاتا ہے تو پانی کلرڈ ہو جاتا ہے نا. تو پانی کے اوپر کوئی لیبل تھوڑی لگتا ہے کسی رنگ کا. آپ سفید پانی پہ یعنی بے رنگ پانی پہ پیلے رنگ کا لیبل لگائیں یا ریڈ رنگ کا لیبل لگائیں یا گرین کا لگا دیں، کیا لیبل کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے گا؟ آپ اس کے اوپر کوئی کور چڑھا دیں باہر سے یا کسی کلرڈ گلاس میں ڈال لیں، پانی بے رنگ ہی رہے گا. اور زندگی بے رنگ ہی رہتی ہے جب تک کہ ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں ہوتا. بیٹا بات سمجھ آ رہی ہے یا مشکل لگ رہی ہے؟ بات تو اتنی ہے نا کہ ایمان محض زبان کا معاملہ نہیں ہے. ایمان دل کے اندر داخل ہوگا جیسے رنگ پانی میں داخل ہوتا ہے تو پانی کا رنگ بدل جاتا ہے. تو وہ ایمان مطلوب ہے جو انسان کے شعور کا حصہ بن جائے. اس کے ذریعے انسان کے اندر ربانی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے. جب ایمان شعور کا حصہ بنتا ہے تو انسان کے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، انسان کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، انسان کے سننے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. تبدیلی ایمان سے آتی ہے، تبدیلی ایمان سے آتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے، یہ زندگی کی تبدیلی کا آغاز ہے نا، سوچ کی تبدیلی کا، کلام کی تبدیلی کا آغاز ہے. تو اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ایمان سے آغاز ہوگا نا، کیونکہ رب العزت نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے کہا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ایمان کو دل میں کیسے داخلہ ملتا ہے؟ کیسے وہ دل کے اندر اتر جاتا ہے؟ بات یہ کہ انسان جب ایمان کی حقیقت کو سمجھے، پھر بھی ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے. اپنے خالق کو پہچانے جس نے پیدا کیا، وہ کیسا عظیم ہے اس کی صفات سے، اور دل کی گہرائیوں سے سمجھ لے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، اللہ کی عاجز بنتی ہوں. زبان سے کہنے سے انسان کے اندر عاجزی آ نہیں جاتی. اللہ کی عظمتوں کے مقابلے میں اپنی بے بسی کو دریافت کرنا پڑتا ہے. اور آپ زندگی میں ہر لمحہ اپنی عاجزی کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے دو باتیں ہیں جس کے اوپر کام کرنا ہے. سارے کمالات، ہر قسم کی بڑائیاں اللہ کو حاصل ہیں. اس بات پر یقین کرنا کہ اللہ ہی صاحب کمال ہے،
اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. پھر اس عمل کے اثر سے انسان کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا ہے. اور اللہ نے اس کے لیے ہمیں نماز جیسی عبادت سکھائی ہے. اور سجدہ وسجد وقترب، انسان سجدے کرتا ہے لیکن سجدے کرنے سے رب کے قریب نہیں ہوتا، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ سجدے سے قریب ہو جاؤ گے. وہ سجدہ جس میں انسان اپنے آپ کو واقعی عاجز سمجھے، اپنے آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کے آگے ڈالنے کے قابل ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، بے بس سمجھے کہ میرا اختیار نہیں ہے. اپنے زندگی پہ غور کر کے دیکھیں. آپ اپنے ناخن کو بڑا کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ناخن بڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑھ رہا ہے بس اس کو بڑھنے دیا جائے، یہ بڑا ہونا ہے. نہیں، اگر آپ کو اپنے ہاتھ جتنا ناخن کرنا پڑے آپ اس قابل ہیں. چلو کسی ڈاکٹر سے ہیلپ لے لیں. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر جگہ بے بس دیکھتا ہے، نہ اس کا اپنی آنکھ پہ بس چلتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لے. کسی کی نظر کمزور ہو جائے، وہ جتنا جی چاہے علاج کروا لے. اللہ کا ارادہ نہ ہو تو انسان کی نظر واپس تھوڑی لوٹتی ہے. کسی کی نظر اللہ تعالیٰ کلی طور پر لے لے، بے بسی محسوس نہیں ہوتی. انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ وہ تھکا ہوا ہو، اس کی نیند کو 18 گھنٹے گزر جائیں تو وہ بے بس ہو جاتا ہے اپنی نیند کے ہاتھوں ہی. اس وقت اگر وہ یہ سوچے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور مجھے نیند آتی ہے، نیند مجھے بے بس کر دیتی ہے، تو اپنے آپ کے اپنی عاجزی کو پہچان کر انسان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں ڈال دیتا. یہ پہچان ضروری ہے، اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی، اپنے عجز کو، اپنی بے بسی کو پہچان کر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈال دیتا ہے. اسی ایمان کا تجربہ کر کے دیکھیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلے گا. کیونکہ جب انسان اللہ کے کلام سے اس کو پہچانتا ہے، اس کائنات پہ غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو پا لیتا ہے، تو اس کی کیفیت فرق ہو جاتی ہے. یہ بندے اور رب کا رشتہ ہے، یہ ایسا ہی رشتہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی شخصیت میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. اس کا دل اندر سے ایسی کیفیت میں آتا ہے جس کو زلزلے کے سوا کچھ اور نہیں کہا جا سکتا، کہ اس کی شخصیت میں بھونچال آ جاتا ہے، اس کے اندر روحانی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے تعلق کے اثرات ہیں جو انسان پر مرتب ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی کی ذات کا اعتراف کرنے سے پہلے دراصل اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا ضروری ہے. کیونکہ بے بس پلٹتا ہے، بے بس بھاگتا ہے رب کی طرف، اور جو اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتا ہے، قوت والا سمجھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ کی طرف بھاگنے میں اور اللہ سے بھاگنے میں بڑا فرق ہے. اللہ کی طرف بھاگنے والا اپنی بے بسی کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی عظمت میں پناہ لیتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف پناہ لیتا ہے نا، اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.